ہیں کہ کیا کافی ہے تجدید عہد یوم یکجہتی کشمیر؟ کیا اس سے آگے بھی بڑھنا ہے کہ بس یہیں کھڑے رہنا ہے ہر سال؟ جی شاہ صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اور یہ جو ہماری یکجہتی ہے، اس کے حوالے سے تو انڈیا کو، بھارت کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی کہ وہ مذاکرات کی طرف آئے، یا ان کشمیریوں کے حوالے سے ان کے جو انسانی حقوق ہے وہ دینے کے حوالے سے کچھ حکمت عملی تشکیل دے اور کوئی عملی صورت میں آئے۔ یکجہتی ضرور ہم کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی جس طرح فرمایا گیا کہ یہ شاہراہ ہے، اور اس شاہراہ کو انڈیا نے دبایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پورا پاکستان جو ہے نا وہ تکلیف میں ہے۔ کیونکہ ہمارا انڈیا کا اور ہمارا جو موقف ہے وہ کشمیر کے ساتھ بہت مختلف ہے۔ وہ کشمیر کو ایک زمین کے خطے کے طور پر لیتے ہیں، اور ہم کشمیر کو وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے طور پر لیتے ہیں۔ ہماری لڑائی وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے لیے ہے، اور انڈیا کی جو لڑائی ہے وہ ان کے وسائل کے لیے ہے، کہ جو وہاں پہ قدرتی وسائل ہیں وہ ان پر قابض ہونے کے لیے کشمیریوں کے حقوق کو مجروح کر رہے ہیں۔ تو عالمی سطح پر بھی اس کی آواز تو بہت بلند ہوتی رہی ہے، مگر جو آپ کا سوال تھا وہ یہی ہے کہ ہم صرف مزاحمت سے نہیں کام چلے گا، یہ مرمت سے بھی کام چلے گا۔ اب ہمیں وہاں پہ ایک ایسی حکمت عملی تشکیل دینی پڑے گی جس سے کشمیریوں کی آزادی حقیقی طور پر دنیا کے سامنے آئے، اور یہ دنیا نے جان لیا ہے کہ انڈیا وہاں پہ کشمیریوں کے حوالے سے عالمی سطح پر انسانی حقوق کی پامالی کا بھی مجرم ہے۔ تو ہمیں یہ ضرور، ہماری جو عسکری طاقتیں ہیں وہ بھی بڑی حکمت عملی تیار رکھتی ہیں اور کرتی بھی ہیں، اور حکومتیں بھی، کیونکہ ہم کشمیر کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرنے والے لوگ ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی عالمی سطح پر بھی یہ آواز تو بڑی بلند ہے، مگر اس کی ایک اور حکمت عملی بھی تشکیل دینی پڑے گی، جس سے ان کی آزادی کا اب معاملہ 100% طور پر دنیا کے سامنے آ جانا چاہیے۔ ہر سال ہم ان کے درد کا رونا نہیں رو سکتے، ہم ان کی تکلیفوں کو بیان کرتے کرتے ہم خود تکلیف زدہ ہو گئے ہیں۔ تو اب ہمیں اپنے ساتھ اور اپنے ان کشمیری بہن بھائیوں اور بچوں کے ساتھ کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی عملی طور پر بھی کام کر کے دنیا کے سامنے رکھنا ہو۔